لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں محمد وعلی. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل اطاعت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اطاعت یعنی حکم کو مان لینا، اطاعت یعنی فرما برداری. تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالی حکم دینے والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. تو ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اس لیے کہ خالق کائنات ہماری نظروں کے سامنے آ نہیں سکتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے ہادیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے رہبر بنا کر، جو ہماری ہدایت کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی ہے. تو اب مسئلہ حل ہو گیا. اگر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہوگی؟ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو عزیزان گرامی، یہ رسول، یہ امام کس لیے آئے ہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ نمونہ عمل بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو جو اطاعت کے لیے آتا ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ شخصیت کیسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کے حکم کو مانیں؟ تو عزیزان گرامی، وہ شخصیتیں معصوم ہوتی ہیں. ان سے جب بھی جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا فوراً جواب دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، مجھے نہیں معلوم. بس عزیزان گرامی، یہی فرق ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف سے امام بن کر آتے ہیں وہ مسئلے کا حل بتاتے چلے جاتے ہیں، اور جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو آج فرق کو ملاحظہ کیجئے کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے وہ شخصیتیں کیسی ہوتی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے دور میں بہت زیادہ مناظرے ہوا کرتے تھے. جو خلیفہ وقت گزرے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، انہوں نے امام کو ذلیل کرنے کی بہت کوششیں کی، کئی مرتبہ کوششیں کی، لیکن اپنی کوششوں میں ناکام رہے. یہ مناظرے جو ہوا کرتے تھے دربار خلافت میں ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک قدریہ فکر کا انسان جو مناظرے کیا کرتا تھا دربار خلافت میں آتا ہے
علماء کا مجمع ہے، فقہا کا مجمع ہے۔ اب وہ مناظرہ کرنا شروع کرتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کر دیا اور اس کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو خلق کر دیا، اب انسان خود اپنا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ اپنی دلیلوں سے ثابت کر رہا ہے۔ اب وہاں جتنے علماء ہیں، فقہا ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ اب جب وہ شرمندہ ہوا کہ یہ شخص ہے دین اسلام کو بدنام کر رہا ہے، اس کا جواب کون دے سوائے خاندان رسالت کے، تو اب وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس خط لکھتا ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ خط میں لکھا کہ دین اسلام پر حرف آ رہا ہے، ایک شخص مناظرے کے لیے آیا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، آپ آئیے اور اس کا جواب دیجیے۔ امام ضعیف ہو چکے تھے، سن رسیدہ ہو گئے ہیں، تو امام نے اپنی جانب سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دربار میں بھیجا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب یہ دیکھیے جو خلیفہ ہے یہ امام کو عام انسان سمجھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ تو ابھی نوجوان ہیں، آپ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ یہ اپنے فن میں ماہر ہے، اس نے تمام علماء کو ہرا دیا ہے، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پایا، آپ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ ہم آپ کے پدر بزرگوار سے امید کر رہے تھے شاید وہ اس کا جواب دے پاتے، لیکن آپ سے کوئی امید نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام کہتے ہیں تم مطمئن رہو، انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ اب دربار سجا، اس شخص کو بلایا گیا جو قدریہ تھا، اب اس نے اپنے عقیدے کو بیان کیا۔ امام نے فرمایا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کر دیا اور انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کے کاموں میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے؟ کہاں ایسا ہی ہے، میں ایسا ہی مانتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کیا تم سورہ حمد پڑھتے ہو؟ سورہ حمد پر تمہارا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں سورہ حمد پر عقیدہ رکھتا ہوں، سورہ حمد پر میرا عقیدہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا سورہ حمد پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اس آیت پر پہنچا تو امام نے کہا ٹھہر جاؤ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اس نے ترجمہ کیا تو امام نے فرمایا جب اللہ کا دخل تمہارے کاموں میں نہیں ہے تو تم اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب اللہ کا دخل ہمارے کاموں میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگنا درست کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اللہ سے مدد مانگ کر یہ بتا رہے ہو کہ اللہ کی دخل اندازی انسان کے کاموں میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو رکھا ہے تاکہ جو ہمارے کام نہیں بنتے ہیں وہ کام بھی بن جائے۔ تو ایسی شخصیت کی اطاعت کی جاتی ہے جو ہر سوال کا جواب دیتا چلا جائے۔ اور ہمارے بنائے ہوئے امام میں اور اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نعمان ابن ثابت یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے ہی مشہور شاگرد ہیں، بہت مشہور ہیں، انہیں لوگ امام بھی مانتے ہیں، اور انہیں مانا جاتا ہے۔ اب ان کو دیکھیے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیے، ملاحظہ کیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور جو ہمارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ نعمان ابن ثابت امام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام ان سے سوال کرتے ہیں اے نعمان، میں نے سنا ہے کہ تم
فقہ میں، علم فقہ میں قیاس سے کام لیتے ہو؟ یعنی جو مسئلے بیان کرتے ہو، جو فتویٰ بیان کرتے ہو، اس میں تم قیاس سے کام لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا ایسا ہی ہے، میں قیاس سے کام لیتا ہوں۔ تو امام نے انہیں نصیحت کی کہ قیاس سے کام نہ لینا، اس لیے کہ سب سے پہلا قیاس کا کرنے والا ابلیس ہے۔ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ کیا قیاس کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تو کیا کہہ کر انکار کرتا ہے؟ وہاں قیاس کرتا ہے کہ خدایا آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اب قیاس کیا کر رہا ہے؟ مٹی مفضول ہوتی ہے، آگ افضل ہوتی ہے، لہٰذا جو افضل ہو وہ مفضول کا کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہاں اس نے اطاعت پروردگار عالم کا انکار کر دیا۔ یعنی جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو بندگان خدا کو بلا چو چرا اس حکم کو مان لینا ہے، وہاں قیاس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، وہاں انسان کو سر جھکا لینا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ اب دیکھیے فرق کیا ہے۔ نعمان ابن ثابت کو لوگ امام مانتے ہیں لیکن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ امام سوال کرتے ہیں اے نعمان یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں میں نمکینی کیوں رکھی ہے، کانوں میں کڑواہٹ کیوں رکھی ہے، ناک میں رطوبت کیوں رکھی ہے، اور لبوں پہ شیرنی ترشی، لبوں پہ وہ لعاب کیوں رکھا ہے؟ نعمان ابن ثابت امام کے شاگرد، اب جنہیں لوگ امام مان رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا مجھے تو نہیں معلوم۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ ہمارے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اور جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ ہر سوال کا جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں سنو، اللہ نے آنکھوں میں نمکینی اس لیے رکھی ہے، اس لیے کہ یہ جو آنکھ ہے چربی کا ڈھیلا ہے، اگر آنکھوں میں نمکینی نہ ہو تو یہ آنکھ کا ڈھیلا بہہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں نمکینی رکھی ہے۔ کانوں میں کڑواہٹ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ کوئی کیڑے مکوڑے کانوں میں نہ گھس پائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کانوں میں کڑواہٹ رکھی۔ اس کے بعد جواب دیتے ہیں ناک میں تری کیوں رکھی، رطوبت کیوں رکھی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ناک میں رطوبت اس لیے ہے تاکہ انسان کو سانس لینے میں اور چھوڑنے میں آسانی ہو۔ اگر ناک خشک ہوگی تو سانس لینے اور چھوڑنے میں انسان کو جلن محسوس ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ناک میں رطوبت رکھی۔ اور لعاب میں دہن، لبوں پہ لعاب کیوں رکھا؟ تو امام فرماتے ہیں تاکہ انسان کو ذائقہ محسوس ہونے میں آسانی ہو، لہٰذا انسان کے لبوں پہ لعاب رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ فرق ہوتا ہے ہمارے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں۔ اب اس کے بعد پوچھتے ہیں نعمان ایک سوال کا اور جواب دے دو۔ کہتے ہیں کہ مولا پوچھئے کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کا آدھا حصہ ایمان ہے اور آدھا حصہ کفر ہے؟ تو خاموش کھڑے ہیں، خاموش ہیں۔ کہتے ہیں مولا یہ بھی نہیں معلوم۔ پھر جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مولا نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے۔ تو امام فرماتے ہیں وہی کلمہ جو تم ہر روز پڑھا کرتے ہو، لا الہ یہ کفر ہے، الا اللہ یہ ایمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی ہم اس کی اطاعت کریں گے جسے اللہ نے بنایا ہو، اس کے حکم کو ماننا ہے جسے اللہ نے بھیجا ہو ہماری ہدایت کے لیے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، جسے بادشاہان وقت جنہیں ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ذلیل کر دیں۔ اب ایک مرتبہ ہارون رشید نے چاہا کہ امام کو ذلیل کیا جائے،
تو وہ اپنے دربار میں شہر بابل سے 70 جادوگروں کو بلاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ اختیار امام جسے اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تو ان کی نبوت کے لیے، ان کی رسالت کے لیے، دعوی نبوت پیش کرنے کے لیے انہیں صاحب اعجاز بنایا، انہیں معجزہ عطا کیا۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دی تھی، جب اسے زمین پر پھینک دیا کرتے تھے تو کبھی سانپ بن جاتی تھی، جب کبھی زمین پر گاڑ دیا کرتے تھے تو درخت بن جایا کرتی تھی، انہیں بھوک لگتی تھی تو اسی درخت سے میوے توڑ لیا کرتے تھے، پھل توڑ لیا کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں معجزہ دیا کہ مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی طرف سے ہادی برحق بنا کر بھیجتا ہے تو ان کے لیے یہ انتظام کر دیتا ہے کہ انہیں صاحب اعجاز بنا کر بھیج دیتا ہے، انہیں معجزہ عطا کر دیتا ہے تاکہ لوگ انہیں تسلیم کر لے، مان لے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اب ہارون رشید ہے، امام کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، 70 جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا ہے اور ان سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں اپنے ایک دشمن کو یہاں بلانے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ذلیل کرو۔ اب وہ 70 جادوگر تیار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آج بادشاہ وقت کے دشمن کو ذلیل کریں گے۔ وہ کیا انتظام کرتے ہیں؟ وہ 70 جادوگر اپنے بازو میں 70 مثنوی شیر بنا کر رکھتے ہیں، مثنوی شیر۔ اب جب امام داخل ہوئے تو امام کو ذلیل کرنا شروع کیا، مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ امام کو غضب آتا ہے، امام کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ جب امام کو غضب آیا تو امام نے ان مثنوی شیروں کو حکم دیا کہ اپنے بنانے والوں کو کھا جاؤ۔ وہ مثنوی شیر حقیقی شیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان جادوگروں کو کھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہارون رشید پریشان حال ہو جاتا ہے، امام کے قدموں پر گر جاتا ہے، کہتا ہے مولا انہیں میں نے مہمان بلایا تھا، ان شیروں کو حکم دیجئے کہ ان جادوگروں کو اگل دے۔ امام کہتے ہیں اگر موسیٰ کی عصا جادوگروں کو اگل دی ہوتی تو یہ شیر بھی جادوگروں کو اگل دیتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے انہیں صاحب اعجاز بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ یہ جان لے کہ یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ جو بات کہتے ہیں وہ حق ہوتی ہے، یہ جو حکم دیتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ نبی اکرم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ کس لیے نطق پیغمبر پر پہرا لگا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کی صداقت دیکھیے، پیغمبر اکرم کی امانت دیکھیے، جو آیت کے طور پر آئی ہے، جو حکم پروردگار آیت کے طور پر آیا ہے اسے پیغمبر اکرم نے آیت کہا ہے، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو حکم حدیث کے طور پر آیا ہے وہ حدیث پیغمبر اسلام نے بیان کی ہے۔ پیغمبر اکرم اگر حدیث کو آیت کہہ دیتے تو کیا کوئی انکار کرنے والا تھا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا تھا یہ نبی اکرم جو کہہ رہے ہیں یہ آیت نہیں ہے بلکہ حدیث ہے؟ نہیں، یہ پیغمبر اکرم کی امانت اور صداقت ہے کہ انہوں نے آیت کو آیت کہا اور حدیث کو حدیث کہا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی مطیع پروردگار عالم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اہل بیت کے حکم کو ماننا ہے، اولی الامر کے حکم کو ماننا ہے۔ اولی الامر کون؟
جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مثنوی شعروں کو زندہ کر کے بتا دیا کہ ہم ہی اولی الامر ہیں، ہمارا ہی حکم تمام مخلوقات پر چلتا ہے، ہم جب چاہے جس مخلوق کو حکم دے دیں، تو ہمیں اہل بیت کا مطیع ہونا چاہیے، اہل بیت کے حکم کو ماننا چاہیے۔ تو ہم بارگاہ الہی میں یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اللہ کے مطیع، رسول کے اور اہل بیت کے مطیع ہو سکے۔ خدایا ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے وہ اعمال ائمہ اہل بیت کے صدقے میں قبول فرما لے، ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں انہیں قبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔